وہ اکیلی تھی، خوفزدہ تھی اور لیبر میں تھی، لیکن پھر بھی وہ آنے کی سب سے بہترین خاتون بنی۔ سورہ مریم ایک الٹیمیٹ لیسن ہے ٹرسٹ پر، جب ساری دنیا آپ کو اکیلے چھوڑ دے۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے قرآن کی 19 سورہ جو کہ سورہ مریم ہے۔ اس کا نام جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کا ریولیشن آرڈر ہے 44۔ اور اس کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کہ حضرت مریم وہ ایک واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ تو اس کے جو تھیمز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اپنے والد کو، اور پھر کچھ پیغمبروں کا تذکرہ، اور پھر ایک پل جو دوزخ کے اوپر ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کی دعا، تو انہوں نے خفیہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان نعمتوں کا جو حضرت زکریا پر تھی، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خفیہ طور پر بیٹے کی دعا مانگی، اور بڑا ہی مختلف انداز تھا دعا مانگنے کا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری ہڈیاں جو ہیں کمزور ہو گئی ہیں اور میں بڑھاپے کو جو ہے وہ آ پہنچا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ تو انہوں نے مانگا کہ مجھے ایک بیٹا دے جو کہ میرے خاندان کو چلائے اور اس کو ایک پسندیدہ بندہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی بیٹے کی، اور یہ بتایا کہ اس کا نام ہوگا یحییٰ، اور یہ بھی بتایا کہ آج سے پہلے اس نام سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر۔ عیسیٰ علیہ السلام والد کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اور وہ بول پڑے تھے جب وہ بہت چھوٹے تھے اپنے کریڈل میں، جبکہ لوگ ان کی والدہ پر تہمت لگا رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اور مجھے رسولوں میں سے بنایا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو انہوں نے اپنے والد کو دی تھی، تو انہوں نے اپنے والد کو شرک سے روکنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی کہ وہ ان کو فالو کریں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا ہے، اور شیطان کی پیروی مت کریں کیونکہ وہ کافروں میں سے تھا، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ آئے گا۔ تو ان کے والد نے ان کی نہ سنی اور ان کو دھمکی دی، پتھراؤ کریں گے ان پہ، اور ان کے والد نے ان سے کہا کہ مجھے ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سلام کر کے نکل گئے۔ پھر کچھ اور پیغمبروں کا جو ذکر ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا ذکر بھی یہاں آتا ہے۔ پھر اس برج کی بات کر لیتے ہیں جو دوزخ کے اوپر ہے۔ تو آیت میں یہ ذکر آتا ہے کہ ہر بندے نے یہاں سے گزرنا ہے، اور جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہوں گے وہ تو آسانی سے اس سے گزر جائیں گے، اور جو ظالم لوگ ہوں گے اور جو کافر ہوں گے ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی اس دن۔ اور یہ کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ نعوذ باللہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پہ یہ الزام لگاتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، تو یہاں پہ یہ ذکر آتا ہے کہ سب سے بدترین چیز ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور اس سے آسمان، زمین اور پہاڑ جو ہیں وہ پھٹ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ تو تھا سورہ مریم کا خلاصہ۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اگلی سورت کے ساتھ۔